اور اصل میں 2.5 ہیں اس کے. زیلنسکی 2 چیزوں کی وجہ سے باقاعدہ حسد میں مبتلا ہے. ایک، کوئی صدمے کی تاب نہیں لا رہا کہ ٹرمپ جیت گیا. جی اور یہ بہت سارے ہمارے ہاں بھی اسی صورتحال سے 2-4 ہیں. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ٹرمپ ریٹرن ہوگا, ٹرمپ جیت جائے گا. بالکل صحیح. تو زیلنسکی از ون آف دوز پیپل. دوسرا غصہ اس کو ہے کم جون پہ کہ وہ جنگ میں کود پڑا ہے رشیا کی حمایت میں. کتنی ماڑی گل ہے, پہلے ہی مرے پے. اور جس دن سے کم جون شریک ہوا ہے جنگ میں, اس دن سے اور زیادہ مار پڑ رہی ان بیچاروں. میں تے بابے دے چکراں جنگ کی تھی, میں پاگل سی. اچھا, بابا مروا گیا بہت ساروں کو. بالکل. وہ خود ایک برباد شخصیت تھا. اس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ فوری طور پر 10-12 PhD ضرور ہونی چاہیے. انٹرنیشنل ریلیشنز اور ہسٹری کے اسٹوڈنٹس جو ہے نا, وہ پڑھیں کہ ایڈیوسنکریسی کس طرح قوموں کو برباد کرتی. تو وہ ایک ہلا ہوا آدمی تھا, وہ ایگزیکٹلی وہی کچھ کرتا رہا جو اسے امریکن ڈیپ سٹیٹ کہتی تھی. تھوڑا سا آگے ریزسٹ کرو کہ یہ کرنے کا کام ہے, یہ نہیں کرنے کا. اپنی طرف سے انہوں نے ایک بلیڈنگ پوائنٹ دینے کی کوشش کی کہ رشیا بیچارہ بلیڈ ہوتا رہے, ذلیل ہوتا رہے. اندر افغانستان شو یہ کر رہے ہیں کہ رشیا کی مجال کیا ہوئی کہ اس نے یورپی خون بہایا ہے. 2nd ورلڈ وار کے بعد آپ دیکھیے کہ پہلی دفعہ یورپی خون بہا ہے کہیں, ورنہ اس کام کے لیے انہوں نے ہمیں رکھا ہوا ہے. کہیں ایشینز ہیں, کہیں افریکنز ہیں, کہیں لیٹن امریکنز ہیں, بیچارے وہ خوار ہوتے ہیں. یورپ اور امریکہ اس سے مستثنا ہے. تو بہرحال یورپی خون تو بہا, لیکن انہوں نے اسے بہانے کے طور پہ استعمال کیا ہے. اصل بات ہے کہ رشیا کو انگیج رکھا جائے, اور اللہ نے دیکھو ہر چیز الٹی کر دی. اور ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہی, ٹرمپ تو ابھی کل آیا ہے, انہوں نے ستیہ ناش کروا دیا بیچارے زیلنسکی کا. زیلنسکی ایک مخولیہ ہے, ہی از اے کمیڈین. آئی ریپیٹ, ہی از اے کمیڈین. یار ٹھیک ہے, ہی از اے کمیڈین, کروڑ کے کل ہی کہنے ہیں, بس ٹھیک ہے. وہ سچی مچی کا دانشور بن گیا. ایک ڈرامے میں, پتہ نا آپ کو اس نے کیا کیا تھا, ایک ڈرامے میں, ایک ٹی وی شو میں پریزیڈنٹ کا رول پلے کیا اس نے. عوام کیڑی پاگل ہے, وہ من گئی کہ یہی ہے. عوام سے زیادہ تم پاگل ہو کہ تم سیریس ہو گئے. یار جنہوں عوام تینوں پتا چڑھاؤں ہی ہوئے تو پھر بندہ اس ٹائم کی کرے. پھر اب موج کرو. اب وہ کیا کر رہا ہے, اب وہ صلح صفائی کی طرف بھی نہیں آ رہا. یہ پوٹن وہ کہتا ہے کہ ایسٹرن اور صدرن علاقے مجھے دو گے تب میں تمہاری جان چھوڑوں گا. اور وہ سارے وہ ہیں جہاں گولڈ ہے, گولڈ, اصلی سونا نہیں, اس سے 10 گنا زیادہ قیمتی. سویٹ واٹر, پورے علاقے کو جو سیراب کرتا ہے پانی, وہ ادھر سے جاتا ہے. پینے کا بہترین پانی ادھر سے جاتا ہے. تو اس کے اوپر وہ کر رہے ہیں قبضہ. تمہیں تو بچوں پتا چلے گا ایسا کہ یاد رکھو گے. یار معافی دیو نامے مولا, میری جان چھوڑو, میں ایویں کسی دے شاید تانوں چھیڑیا. اور یہ مسئلہ تو 5 منٹ میں حل کروا دیتے ہیں. چلو میں تیار ہوں, میں دسو کی کرنا پینا. علاقے دے دو ان کو, جو پانی والا علاقہ ہے وہ دے دو, جو زرخیز زمینیں ہیں وہ دے دو. یار پہلے یہ سامنے میرا اننا کا ملک ہے, وہ علاقے دیتے بالکل اننا کا رہنا. اننا کا نہیں, تمہیں اس وقت بڑا مان تھا اس بڈھے پہ. اس کھوسٹ نے صرف تمہیں نہیں بہت ساروں کو ذلیل کیا ہے, اور بہت ستھری, جس نے اس کھوسٹ پہ اعتبار کیا اس کے ساتھ بہت ستھری ہوئی ہے, اور وہ ساری عمر یاد رکھے گا اسے. سارے جنگل لوا کے بابے نو کی فائدہ سی؟ بابے کو نہیں تھا, ڈیپ سٹیٹ کو فائدہ تھا. امریکہ کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے, جو اصل قوت ہے, بابا تو ایک ڈاکیا تھا. اللہ نے اس کا جتنا دردناک انجام کیا ہے, اس ذلت کے ساتھ شاید ہی کوئی بندہ وائٹ ہاؤس سے نکلا ہو. میں کہتا ہوں بل کلنٹن اور رچرڈ نکسن اس طرح ذلیل و رسوا ہو کے نہیں نکلے جس طرح یہ نکلا. تو سر اگر ٹرمپ جو ہے وہ جنگ بندی کرواتا ہے تو وہ ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہ ناراض نہیں ہوگی اس کے ساتھ؟ میں تو سمجھتا ہوں ٹرمپ کی پیدائش پہ بہت ناراض ہے. وہ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ بننے پہ بہت ناراض ہے. پریزیڈنٹ ہنستا ہے تو ڈیپ سٹیٹ ناراض ہوتی ہے. سر کیا وجہ, وہ اس قدر بے بس کیوں ہے؟ کیونکہ رضا الہی یہی ہے میرے بھائی. اچھا میں بھی کرن تو پہلے سوچیا رہی سی, ہمارا خیال نہیں تھا نا کہ ریئیکشن اس طرح آئے گا. اس نے الٹا کے رکھ دیا. پھر یار تینوں بڑی خوشی ہوندی جنہوں کوئی کسی نو الٹاوندا ہے. زیادتی کرنے والا ہے نا, جب ذلیل ہوتا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی. زیادتی انہیں کیتی جا سی, تم نے کی تھی اپنے والدین کے کہنے پر. تمہارے لاتعداد باپ جو ہے نا یورپ میں بیٹھے ہوئے, پھر تمہارا اصل باپ جو بڈھا کھوسٹ تھا اس کے کہنے پہ. یار تو تے ہن اپنا غصہ کڈ رہا صرف, اور کچھ بھی نہیں.
تو پر ٹھیک ہے، پھر غصہ تو نکالنا ہے، اللہ نے موقع دیا، غصہ نہ نکالیں تو اور کیا کریں؟ ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے، ہاں جی، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، تو تم سمجھتے ہو کہ یہ بات ہی کوئی نہیں؟ اور سر رشیا کی اکانومی اتنی نیچے آ گئی کہ جس کی حد کوئی نہیں. تو وہ کسریں نہیں نکالے گا. ہاں جی، اب اسے ضرورت ہے، وہ ساری کی ساری یہ ایسی ہے جیسے آپ مقدمہ جیت جاتے ہیں نا، جی جی تو پھر سارا کچھ دوسرے فریق پہ ڈال دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے پیسے پورے کرو، وکیل کے پیسے بھی دو، کھیچل کے پیسے بھی دو. تو یہ جو علاقے مانگ رہے ہیں نا، بچے بات سن، ہاں جی بھائی مجھے دینا پڑے گا، سب کچھ دینا پڑے گا.